نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک دن اور ایک ایک رات میں، آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک ہفتے، ایک ایک مہینے، ایک ایک سال میں پوری انسانیت کے لیے بے شمار رشد و ہدایت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ ہی قابل ہدایت اور قابل اتباع ہے، لیکن امت مسلمہ کے سیاسی استحکام کے لیے اور امت مسلمہ کے غلبے کے لیے اور نظام اسلام کے غلبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ شعبہ جو آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو آپ نے دشمن کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے گزارا ہے، جسے جہاد کہا جاتا ہے، جسے غزوات النبی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جہادی پہلو، غزوات کا پہلو، جنگوں کا پہلو، امت مسلمہ کے سیاسی استحکام کے لیے، امت مسلمہ کے سیاسی غلبے کے لیے مشعل راہ کی بنیاد ہے۔ امت مسلمہ اگر اپنا سیاسی استحکام چاہتی ہے، امت مسلمہ اگر غلبہ چاہتی ہے، نظام اسلام کو دنیا کے تمام نظاموں پہ غالب کرنا چاہتی ہے، تو سیاسی استحکام کے لیے، غلبہ کے لیے، امت مسلمہ کی قوت اور شوکت کے لیے، طاقت کے لیے اور امت مسلمہ کے غلبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ پہلو مشعل راہ ہی نہیں بلکہ مشعل راہ کی بنیاد ہے، اور اس پہلو کو اختیار کیے بغیر امت کبھی غلبہ نہیں پا سکتی، بحیثیت امت کبھی سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر امت مسلمہ دنیا جہان کے تمام امتوں پہ غلبہ چاہتی ہے، امت مسلمہ سیاسی استحکام چاہتی ہے، تو وہ نہ نظام جمہوریت کے ذریعے آ سکتا ہے، نہ کسی اور نظام کے ذریعے آ سکتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ پہلو جہاد ہے، غزوات ہے۔ یہی جہاد اور غزوات امت کے سیاسی استحکام کی بنیاد ہے۔